بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے اللہ کے گھر کی سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا آج پھر وہ ادھر چلے گا کہ ابھی جس کو پورا کر لیں، کس کس گھر میں ہمیں فائدہ دیتا ہے، کس کس جگہ پہ جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جس کا وہی طریقہ کار ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا، نہ سمجھ آئے گی تو پھر میں بتا دوں گا پیچھے ویڈیو میں، آپ کو پتہ ہے جس بنانے کے طریقے کا، جو جس شعلہ بند کے منار ہے اور جو تعمیر کے ساتھ چکر کھاتا ہے۔ دوستوں ماشاءاللہ بہت لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، کس کو ایک دو کمنٹس بیچ میں ایسا بھی آتا ہے جو ان کی اپنی ظاہریت کو بتاتا ہے کہ یہ ہم لوگ کون ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں دوستوں کی محبت اور شفقت ملتی ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوست کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے، تو دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں کہ شکر ہے یا اللہ، تیرا دیا ہوا علم تیرے بندوں تک گیا اور تو نے اس میں برکت ڈال دی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا کہ پارے کا سندور بنایا جائے۔ ٹھیک ہے؟ پارے کا سندور ہو جو کہ آگے کام کرے، جا کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو چلو دوستو، اب ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی اجزاء ہیں پارا، جستکیم، گندھک۔ تو مزید یہ جو چیزیں ہیں انہی کے اندر ایک کیمیا گندھک اور پارے کے اندر ہی گھومتا ہے۔ تو کوئی دوست لوہے کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، تو حضور مولا علی شہر کے دروازہ ہے۔ تو مولا علی جو ہیں انہوں نے اس علم کو اتنا وسیع کر دیا کہ جو ایک نسخے سے 11 بنے، اور جب حضور کا وقت ہے تو پتہ نہیں اتنے بن گئے کہ جیسے چاند آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ انتہا ہے نسخوں کی، ہر آدمی کا اپنا تجربہ، اپنا عمل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوستو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک استاد کی شاگرد ہیں، 2 یا 4 یا 5، ایک آدمی خاموش رہ رہا ہے، دوسرا لوگوں کو بتا رہا ہے، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے دوسرے کا سن کر دوسرے کو بتا دیا ہے، پر علم ایسے سیکھنے اور سکھانے سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی گلے والی بات نہیں۔ کوئی کہتے میرا نسخہ تو مجھے خوشی ہوگی، کہ یہ تو کہہ رہا ہے نا، کہ تصدیق کر رہا ہے نا کہ علم اور نسخہ ٹھیک ہے، خواہ جھوٹ بول لے، خواہ حقیقت کرے، وہ اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ تو میری سوچ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے وہ کام دوستوں تک پہنچا دیا جائے، اور دوستوں کو چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے۔ یہ جلدی سے ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ بالکل آہستہ سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑے آرام سے چیزیں کرنے والی ہیں۔ تو جو بھی کام کرے نا، اس میں پہلے اس کو سمجھے، سنے، سمجھے، اگر آئے نہ سمجھ تو کسی دوست سے پوچھیں، پھر بھی نہ سمجھ میں تو مت پیسہ نقصان کریں۔ ٹھیک ہے؟ پھر پیسے کا نقصان نہ کریں، بجائے نفع کے آپ کو نقصان نہیں اٹھانا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں تو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بالکل مکمل طور پہ، اب دیکھیں نا، آپ لوگ غور کریں کہ جس جگہ شعلہ بند ہے، جس کے عناصر کے ہیں، بڑے بڑے گروپ بیٹھے ہیں، میں گروپوں میں اس پر ڈالتا ہوں کہ 500 700 200 400 گروپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھ کر کہے گا نا پھر یہ غلط ہے، کچھ صحیح ہے۔ تو کئی لوگ بغیر سننے کے قدورت کے اتنے برے ہیں کہ انہیں استاد لوگ کہتے ہیں تو وہ نیچے کاٹ لگا دیتے ہیں کہ ہم تو استاد ہیں۔ ابھی بابا تم اس علم کو سمجھ تو لو، استاد تو ہو آپ ایک نسخے کے۔
پہلے جست کو تو سمجھ لو کہ جست کس کس چیز کا بنا ہوا ہے. موٹی سی مثال ہے کہ جس کے اندر جی پارا ہے جی گندک ہے. یہ موٹی سی مثال میں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جسم قائم ہو گیا ہے، یہاں آپ کی گندک وہ قائم ہوئی ہے جو چکر کھا رہی ہے، میٹل کی شکل میں، دانت کی شکل میں، اور پارا بھی آپ کا قائم ہو گیا ہے، چکر کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جس پارا جب قائم و نار ہوتا ہے، شعلہ بند ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گندک ہے ٹائم. جو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا سفید گندک ہو قائم ہو. اب اس میں گندک بھی سفید ہے قائم ہے، اب اس میں پارا بھی ہے وہ بھی قائم ہے. اب اس کو قائم کر لے، اب اس کو جاری کرنے کے لیے آگے چیزیں لگائی جاتی ہیں میرے دوستوں. یہ پارا ہے اور گندک ہے، جست پارا ہے اور گندک ہے. اس کی تھیوری دیکھ لیں نا آپ، اس میں کچھ اور بھی ہوگا. یہ گندک پارا تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ وہ گندک ہے جو کہتے ہیں یار گندک ایسی ہونی چاہیے قائم کو جو چکر کھائے کٹھالی کے اندر. کہ کیا یہ قائم جس کٹھالی کے اندر چکر نہیں کھاتا؟ یہ پارا قائم جو کٹھالی کے اندر چکر نہیں کھا رہا؟ اب یہ سنڈ ہو چکا ہے یار، بات کو سمجھو. جو آگے اس کے میں بتا رہا ہوں راستے، وہ اس کو نکالنے والے ہیں، اس کو کھولنے والے ہیں، اس کو جاری کرنے والے ہیں. سمجھنے کی بجائے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بھائی جس کے تو راستے بے انتہا ہیں. یہ جس چاندی میں بھی چاندی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بتائیں گے، وہ بھی بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے. یہ جس کو تانبے کے ساتھ ملا کر پھر اس کی ایک سیل بنا کر پھر کلی سے چاندی بنائی جاتی ہے، یہ بھی بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے. دوستوں کو ہر چیز بتائیں گے. تو آج تو آپ کو ہم بتائیں گے پارے کا اور جس کا صدور بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو صدور ہوگا یہ آپ کے بڑے کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ نسخے ہیں کہ آپ نے تو انگلی دبائی اور سننے شروع کیے، اور سننے کے بعد جیسا ظرف ہے ویسی عقل ہے، ویسے اس کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی استاد کے پوچھے پچھائے بغیر. کسی نے دیکھا، اس نے بولا یار اس آدمی نے کیوں نسخہ دے دیا، اس نے انگلی مار دی. اور میں تو ہر آدمی کو ہی استاد کہتا ہوں، کہ استاد محترم کہتا ہوں. مجھے کیا پتہ ہے کسی کے اندر کتنا کہ علم اللہ پاک نے ڈالا ہوا ہے. میں تو سب گروپوں میں بھی پتہ ہے، میں اپنے آپ کو طالب علم کہلاتا ہوں، اور میں طالب علم ہوں. پیر زیادہ ہونا ایک الگ بات ہے، وہ تو خبر ہے سلسلہ قادری جنیدیہ. ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو طالب علم ہوں، اور میں تو قبر تک جاتے دفعہ تک جب تک سانس ہے طالب علم ہی رہنا ہے. تو مجھے طالب علم کہلانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں اب بھی سیکھتا ہوں. بہت علم والے پڑے ہوئے ہیں دوست. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جس سے ایک لفظ بھی سیکھا ہے وہ بھی آپ کا استاد ہے. تو اس میں تو کسی سے کچھ سیکھ رہا ہوں، کسی سے کچھ سیکھ رہا ہوں. تو یہ سب استاد ہیں. آج میرے پاس بہت بڑے میرے دوست ہیں، استاد ہیں، حضور صاحب گرپوں میں لوگوں کو جانتے ہیں. وہ میرے پاس سندھ سے تشریف لے کر آئے تھے، ان کی بڑی مہربانی ہے. دوپہر انہوں نے میرے ساتھ گزاری ہے. کئی نسخوں پہ ڈسکس ہوئی ہے، کئی نسخوں پہ بس ہوئی ہے. ان کے والد صاحب بیمار تھے. اگر بیمار نہ ہوتے تو میں ان کو پتہ نہیں کتنے دن روکتا، 2 دن 3 دن 4 دن روکتا، ضرور روکتا. پر مجھے پتہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، تو ماں باپ چلا جائے یہ نہیں ملتا. تو اس لیے میں نے کہا بھائی آپ گھر پہنچیں، اللہ خیر کرے گا. آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کریں، اس کے بعد زندگی نے مال کرنے چاہا تو ضرور ملیں گے، اور کوئی پریکٹیکل مل کے کریں گے. آج پروگرام تھا پریکٹیکل کرنے کا مل کر. وہ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں 1-2 پریکٹیکل کر کے دکھانے ہیں آپ کو. تو میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر کے دکھائیں گے، پر اب نہیں دکھائیں گے، کیونکہ یا تو مجھے بتانا نہیں تھا میرے والد صاحب بیمار ہیں. تو اگر آپ نے بتا دیے تو اب آپ کو چاہیے مجھے آپ والد صاحب کے پاس پہنچے. تو میں اب بھی ان کو
5 بجے بٹھا کر آیا ہوں گاڑی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی سپرد، اللہ ان کو خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچائے۔ اچھا دوستوں، نسخے کی طرف آئیں۔ ہمیں چاہیے ایک صاف ستھری کڑھائی لوہے کی، بے شک چھوٹے سائز کی ہو، تلا تھوڑا سا موٹا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر پتلا تلا تو اس کو ریت اندر کر لو۔ ویسے تو کڑھائی ڈائریکٹ ہلکی آگ پہ ہونی چاہیے، تلا تھوڑا موٹا ہونا چاہیے، تلا سرخ نہیں ہونے دینا۔ دیکھو اگر سرخ کر لو گے یہاں پہ تلا، تو یہاں پہ ہم نے جو دوائیں ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشن کروانے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کو ملانا ہے، ایک دوسرے کا ان کو ہم نے تیل پلانا ہے، وہ ہم نہیں پلا سکیں گے۔ میری بات دوستو ذرا سمجھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ جزا دے آپ کو۔ تو آپ نے میرے پیارے دوستوں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ گندک لیں۔ آپ گندک کتنی لے لیں گے؟ آپ کم از کم 6 تولے گندک لے لیں، اور اس میں 3 آنڈے کی زردیاں کھرل کر کے خشک کر دیں۔ بڑے راز کی بات عرض کر رہا ہوں، دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ 3 انڈوں کی زردیاں آپ کھرل کر لیں، گندک 6 تولہ میں 60 گرام میں اتنی کھرل کرنی ہے کہ وہ گندک گندک کے ساتھ پاؤڈر کی شکل ہو جائیں۔ زردی تھوڑی تھوڑی ڈالنی ہے، اکٹھی نہیں ڈالنی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ زردیوں کو لو، ایک پیالی میں ان کو پھینٹ لو، ان میں سے تھوڑی اٹھاؤ، دھوپ میں نہیں رکھنی، دھوپ میں رکھیں گے تو یہ زردیاں نا جو یہ اپنی شکل بدلتی جائیں گی، پھر یہ خشکی کی طرف لگ جائیں گی، ٹھیک ہے، سوکھنے کی طرف نہیں، ہم نے کھرل میں ان کو کرنا ہے۔ آج تک کہیں گے تو سب دوست کی یہ بڑا الٹی بات سنا رہا ہے کہ یار ادھر آپ زردیاں لے لو، لینی پڑتی ہیں۔ میں نے تو ایک پائیا پہ پتہ نہیں کتنے درجنوں کے حساب سے خرچ کی ہوئی ہے، انڈوں کی زردیاں خرچ کی ہوئی ہیں۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو اگر آپ یہاں پہ میری بات کو پھر غور سے سنیں، یہاں پہ اگر آنڈے آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ کو مشقت کا آپ کر سکتے ہیں، تو آپ برائے کرم برائے مہربانی دوبارہ آنڈے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کے 3 کے 4 5 6 بھی ڈال سکتے ہیں۔ زیادہ بھی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں، درجن تک بھی کوئی حرج نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کو جب آپ سمجھیں گے تو۔ پھر یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 سے 6 6 سے 9 9 سے 12 جتنے انڈے آپ پلا سکیں گندک کو کھرل کے تھرو پلا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 2 طریقے ہیں، مجھے پتہ جو طریقہ تھوڑا سا محنت والا ہوتا ہے دوست اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسے میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے بول دیتا ہوں۔ اس کو آپ کسی موٹے برتن والے تلے میں ڈالیں اور ہلکی آگ پہ رکھ دیں۔ اب جب یہ خشک ہو گیا، یہ ابلے گا، اس کے اوپر سارا گندک تیل ہو گئی انڈے سمیت، انڈوں کی زردیوں سمیت، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جب گرم ہوگی تو وہ گتے کا پیس لے کر وہ برتن کو پکڑ کر اس میں سے نا جو گندک ہے اس کو دوسرے برتن میں نکال لینا، اور اس کے اوپر اتنی جیری شیک ہوگی وہ گتے کے ساتھ روک لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر سوکھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس مواد آ گیا ہے، یہ خشک بھی ہو جاتا ہے، یا پھر آپ نے کھرل کر لی ہے۔ یہ باتیں میں 2 کر رہا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک کر لینا، یہ نہ کہنا کہ آپ نے وہ بھی کہا تھا وہ بھی کہا تھا، نہیں، میں دونوں بتا رہا ہوں، دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگی کر دینا، بات ختم۔ کھرل کر کے اگر آپ نے اس کو الگ چکر نہیں دینا تو جب کھرل کر لیں گے انڈے تو پھر اس گندک کو اٹھائیں۔ اب کیا کرنا ہے، اٹھانے سے پہلے اب آپ نے 1 تولہ جست لینا ہے، کون سا، جو آپ نے کین کیا ہوا ہے،
وہ کہنے والا بتا دوں پھر بھول جائیں گے، کہیں گے کہ جی وہ آگے بات کر گئے ہیں۔ تو میں نے 2 ویڈیو میں جس کیم کرنا پیچھے بتایا، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جست کو صاف کر لینا ہے، اسوں کا تیل جسے تارا میرا کہتے ہیں، 5-6 بجاوے دے کے ساتھ اس کو صاف کرنے دھوئیں۔ اس کو اب جو 100 گرام آپ نے سمبل فار اور 100 گرام میٹھا سوڈا لیا ہے اور 1 کلو پانی لیا ہے، اسٹیل کے برتن میں کلو پانی ڈال کر اس میں آپ نے ڈالا ہے 100 گرام میٹھا سوڈا۔ جب وہ خال ہو گیا، ہلا کر پانی گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چولہے پہ آگ نیچے جل رہی ہے درمیانی، تو پھر آپ نے اس کو ایک چٹکی لگاتے جانا ہے سمبل فار کی، اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے صاف شیشے والے کو، تو ہلائی جانا ہے۔ وہ پہلے آہستہ آہستہ ملے گا، اوپر نیچے آئے گا، ٹائم لیتا ہے تھوڑا تھوڑا سا، پورا گھنٹے میں، اور پھر آدھا کلو رہ جاتا ہے تقریباً، مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیل کی شکل سمجھیں آپ کی ہوگی۔ اب اس کو اٹھائیں، اٹھا کر اس کو ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کر کے اس کو کوئی مکہ لے لیں، اس میں ڈال لیں، مکہ لوہے چینی کی بات کر رہا ہوں، یا کھلا گلاس کو لے لیں، اس میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کوشش کریں، ویسے تو ہوتا نہیں ہے پر پھر بھی احتیاطاً کیپ سسٹم کوئی چیز لے لیں، مٹی کی کوئی ڈھکن شکن لے لیں، اس میں دائرہ سراخ کر لیں، اس کو اوپر رکھیں گلاس کے جگ کے جس میں یہ پانی ڈالا ہے، تو اس کے سراخ میں سے بیچ میں جس اور گرم کر کے ڈال دیں، اس میں 3 بجاوے دے دیں۔ کتنے؟ 3 بجاوے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جس 100 گرام ہے اس کو 3 بجاوے دے دیں۔ تو یہ اس کو جس سے یہ تیار ہو گیا، اب اس کو لگ رہا ہے تو اس پہ پھر بات ہوگی۔ یہ جست جو ہے اس کو آپ نے اس میں سے اس جست کو لینا ہے، اس جست کو پھر آپ نے ایک پایا آپ کے پاس یہ جست ایک پہیا آپ کی لیں گے گائے کا، اس میں 7 سے 8 بجاوے اس کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں برتن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑی جلدی آ جاتا ہے، وہ اس میں نہیں اچھلنے کا ڈر ہوتا۔ اچھا، پھر وہ جو جست ہمارا قائم ہو گیا، اس میں سے آپ نے 1 تولہ جست لینا ہے، اور پیچھے جو بات چل رہی تھی اب اس پہ آپ آ جائیں۔ 1 تولہ جست لیں اور 2 تولے آپ نے پارا مصفہ لینا ہے، وہ بھی میں نے بتایا، اب نہیں میں بتاؤں گا، وہ پیچھے بتا چکا ہوں۔ نمک اشارہ دیتا ہوں، نمک کلمی شورا اور نمک کے تیزاب کے ساتھ کھرل کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کو بکا کر رہنا 3 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد آپ ایسا کریں، اس جست کو ساتھ اس کی گرہ بنائیں پارے کی، جب گرہ بن جائے اس کو ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ پھر گرہ کریں، گرہ کو پھر رکھیں، پھر وہ جب کٹھاری کے اندر چکر کھائے گا تو اس میں اندر سلائی پھیرے، پھر اس کو نیچے اتار لیں۔ یہ 3 عمل کر لیں، 4 عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو پیس لیں، یا ایسے اٹھا کر اس کو کڑھائی میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب کڑھائی میں جا کر اس کو چکر دیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں پگھلتے ہیں تو ان پہ آپ کے پاس اب یہ گندک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس گندک میں سے آپ نے 3 تولے 4 تولے 5 تولے جتنے لگے گی اتنی لگانی ہے، چھوٹی چھوٹی گندک کی دینی ہے، اور اس کو ہلانا ہے۔ اور 6 گرام سرخائی آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے پیسی ہوئی، اس کو 1 چٹکی چھوٹی سی اس کی دینی ہے، 2-3 چٹکی گندک کی دینی ہے۔ جب 1 چٹکی دی، دوسری دی، تیسری دی، ہلاتے گئے تو وہ 1 اس کی ساتھ دے دینے، ٹھیک ہے۔ ایسے کرتے کرتے آپ کا یہ گندک ختم ہونے سے پہلے آپ کا جو پارا ہے اور آپ کا جس کی انشاءاللہ سندور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو جب سندور بن جائے، اس کو اچھی طرح آپ اس میں کڑھائی میں بھون لیں کیا لیں، یا اس کو اچھی طرح اس میں چلائیں چمچ، اور اچھی طرح سے اس کے اندر کوئی دھواں شواں کوئی چیز نہ رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو تانبا اور چاندی پہ طرح کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو طرح کریں گے تو آپ اس کا معیار کریں گے، پھر اس میں بھی 2 لیول بنتے ہیں۔ اگر اس لیول کے گندک کی رگڑائی ہوگی ہو تو یہ اکسیر بن جاتی ہے، یہ صدور اکسیر بن جاتا ہے۔ اگر رتی تولے پہ 2 رتی تولے پہ ماشا تولے پہ ڈالنا، آپ نے رتی ڈال کر دیکھو کہ اللہ کرے آپ کو نصیب سیدھے ہو جائیں تو وہ اکسیر پہ کی طرف چلا گیا ہو، پھر 2 رتی ڈالو، ماشے تک جاؤ، دیکھو کہ یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا،
شتابی حج کرتا ہے نہیں کرتا. چلو اگر نہیں کرتا تو اس کے اوپر تولہ ڈال دو، اس کا نہارا کر لو. تو اللہ کو یاد کرو، اور اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، اور بروں کا چولہا چلائیں. یہ تحفہ آپ کو آج پھر گفٹ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پھر بات ہوگی. ایک ایسا نسخہ اب دینے والا ہوں، وہ میرے تجربے میں چل رہا ہے. پہلے بھی چلا تھا، پر پہلے اس کے چالیں اور تھی. اب نئی چال ملی ہے، تو وہ چال ملی تو ہے، اس پہ پورا عمل کر کے وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بیماری کسی قسم کی ہو، اس کا علاج ادھر ادھر سے ہسپتالوں سے یہ وہ نہیں ہو رہا، وہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں گے، اور شفا مل جانے والا ہے. میرا 2 طریقے ہیں. اگر مریض ہے دوائیاں میں اگر تیار اس وقت کرتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ویسے میں عام چھوٹی موٹی جو روٹین وائز ہوتی ہے باقی دوائیاں میں اس لیے تیار نہیں کرتا کہ بڑی ایکسپرٹ نہ ہو جائے، سمجھے نا. تو اللہ فضل کرے گا. جس دوست کو کوئی مسئلہ ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور بات تو کوئی نہیں میں نے چھوڑی کہ جس کی سمجھ نہ آئے. تقریباً میں نے پوری بات کی ہے ہر طرح، کہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو پھر بھی اگر پڑتی ہے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، دوستوں کا جو ہمارے جیسے بہن برادری میں ان کی مدد کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کے ٹائم اللہ کو سجدہ کریں، جھکیں، رکوع کریں، اور صبح شام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. ہر پل چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو کام کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، مالک راضی ہوگا انشاءاللہ. دروازے کھلتے جائیں گے. رزق میرے مالک کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں نوازتا. تو علم تک اگر کسی کو بات غلط لگے تو وہ کہہ سکتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے اینگل یہ غلط ہے. تو میں اگر غلط ہوگا تو ضرور میں تسلیم کروں گا. پھر اس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو غلط لگا تھا، آپ ہمیں درست کر کے دکھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بھی درستگی ہو جائے گی. یہ کوئی تنظیم ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی علم ہے نا، سیکھنا جو ہوا. تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ صندوق بتایا ہے. اللہ پاک خیر و برکت کرے، کامیابی دے، بنے گا، اور سب دوست اپنا سلسلہ چلائیں گے. جی اللہ حافظ.